بسم اللہ الرحمن الرحیم. فارمر پرائم منسٹر راجہ پرویشور صاحب نے آپ سے بات کی اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو صورتحال آج اس ملک میں پیدا ہوئی ہے اس کی تمام تر ذمہ داری موجودہ حکمرانوں پہ ہے، اس پرائم منسٹر پہ ہے اور اس کے کیبنٹ ممبرز پہ ہے، اور بالخصوص جو اس کے آج جو میں وزیر داخلہ کی اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا اور پھر ان کا جو نیا لاء منسٹر ہے اس کی گفتگو، شیخ رشید نے 4 باتیں کی ہیں. اسٹیبلشمنٹ فوری مداخلت کرے، بیرونی پیسے سے عدم اعتماد لانے والی جماعتوں کو کالعدم قرار دیا جائے، پی ٹی آئی کے ممبران استعفیٰ دیں، قومی سلامتی کا سوال پیدا ہو گیا، لڑائی گلی محلے میں پہنچ گئی ہے. اب جس ملک کا وزیر داخلہ اس قسم کی گفتگو کر رہا ہو اور جب اس کو یہ حق بھی نہیں پہنچتا کہ اس کا وزیر اعظم اکثریت کھو بیٹھا ہے پارلیمان میں اور عدم اعتماد کی تحریک پہ کل ووٹ ہونے ہیں، وہ ملک کو انارکی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. میں اس عمران خان سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کہتے ہو میں کرکٹ کھیلتا رہا، میں دنیا میں گیا، ہر گیم کے رولز ہیں اور سیاست میں بھی اس کے بھی رولز ہیں، پارلیمان کے بھی رولز ہیں اور ملک کو چلانے کے لیے بھی رولز ہیں اور آئین ہے. تو میں سب سے پہلے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 5 میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ لائلٹی اینڈ اوبیڈینس ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا، یہ بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے اور یہ فنڈامنٹل اوبلیگیشن ہے ہر سٹیزن آف پاکستان پہ. اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا is inviolable obligation of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being within Pakistan. اب یہ ہمارا تقاضا مطالبہ صرف عوام الناس سے نہیں، یہ آرٹیکل اپلیکیبل ہے صدر پاکستان کو بھی، یہ آرٹیکل اپلیکیبل ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی، یہ آرٹیکل اپلیکیبل ہے پرائم منسٹر کو بھی، یہ آرٹیکل اپلیکیبل ہے وزراء کو بھی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گفتگو جو شیخ رشید نے کی ہے یہ آئین سے انحراف ہے، اور جو صورتحال آج ڈیولپ ہو چکی ہے پارلیمان میں، اپوزیشن کے پاس جو ممبران کی تعداد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرا مطالبہ صدر پاکستان سے بھی ہے، میرا مطالبہ اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی ہے. میں ان کی یاد دہانی کے لیے ان کا اوتھ جو ہے میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس اوتھ حلف کے نیچے آج جس منصب پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی بھی اور صدر پاکستان بھی، یہ ان کی اوتھ کا تقاضا ہے کہ آئین پہ عملداری ہونی چاہیے. اس لیے جو صدر پاکستان کی اوتھ ہے that as President of Pakistan I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability, faithfully, in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law, and always in the interest of the sovereignty, integrity, solidarity, well-being, prosperity of Pakistan. تو صدر پاکستان آج قوم مطالبہ کرتی ہے کہ جب عمران خان اور اس کی کیبنٹ وہ اعتماد لوز کر بیٹھی ہے پارلیمنٹ کا، نیشنل اسمبلی کا، اس لیے کل جو ووٹنگ ڈے ہے اس پہ آپ کو نظر رکھنی چاہیے. کوئی انریسٹ، کوئی ہنگامہ پارلیمنٹ کے اندر یا باہر، اس کو کنٹرول کرنا اسپیکر نیشنل اسمبلی کا کام ہے، اس کو کنٹرول کرنا صدر پاکستان کا کام ہے. اور پھر
یہ گیم کی بات کرتا ہے پرائم منسٹر، اور بالخصوص جو آج شیخ رشید نے بیان دیا ہمارے فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں اس کو واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ شیخ رشید، باکسنگ میں جب رنگ میں کوئی بندہ ہوتا ہے نا تو 3 ویٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ہیوی ویٹ، ایک ہوتا ہے لائٹ ویٹ، اور ایک ہوتا ہے فیدر ویٹ۔ فیدر ویٹ جو پنکھ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ تو پاکستان کی سیاست کا ہیوی ویٹ جو ہے وہ آصف علی زرداری آج، اور تم تو فیدر ویٹ بھی مجھے نظر نہیں آتے ہو۔ تم اس ہیوی ویٹ کو چیلنج کر رہے ہو، کیا پدی اور کیا پدی کا شوروا۔ اور کل عدم اعتماد کی ووٹ کے بعد یہ بہت سارے وزراء اس کے نظر نہیں آئیں گے۔ اور پھر وہ فواد چودھری جس انداز سے اس نے لا منسٹری کا چارج لیا اور کہتا ہے ہم گرفتاریاں کر لیں گے، پہلے اپنے گھر کو تو سنبھال لے۔ جو کل نوٹس ڈان میں تم نے دیا ان 20 لوگوں کو، تو تیرے گھر کا بھی ایک بندہ اس میں ایم ہے، وہ کیا نام ہے جی اس کا، وہ سابقہ گورنر کا فرخ الطاف۔ کیا لگتا ہے، ذرا سوال تو کریں سے، اس کی وجہ سے بنا ہے۔ ذرا سوال تو کرو کہ فواد چودھری یہ فرخ الطاف تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس کو تو تم روک نہیں سکے۔ پھر اگر کرپشن کی بات کرتے ہو کہ انہوں نے پیسے لیے، تو سب سے پہلے کرپشن تیرے گھر میں گھسی ہے۔ تو اپنے گھر کی کرپشن کے بارے میں تو جواب دے۔ تو اس قسم کی لغ باتیں کرنے سے آپ پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ریاست کی ہے، پی ٹی آئی کی نہیں ہے، وہ کسی سیاسی جماعت کی نہیں ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے سرو کرنا ہے اس قوم کو ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشن اور قانون۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بہتر سمجھتی ہے آج کے حالات کو، اور ملک کے مفاد میں جو بات ہوگی اسی پہ عمل کریں گے۔ اور یہ شیخ رشید نے کہا یہ فورن فنڈنگ، وہ 8 سال سے تو مقدمہ تم نے التوا میں رکھا ہوا ہے۔ فورن فنڈنگ تو تمہاری جماعت پہ اسٹیبلش ہے، پی ٹی آئی پہ، جس کے تم اتحادی ہو۔ اور پھر کبھی کہتے تھے میں تو ایک ممبر کا لیڈر ہوں نیشنل اسمبلی میں، میری جماعت ایک ممبر رکھتی ہے، تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور تم دعوے بہت بڑے بڑے کر رہے ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آج سیکیورٹی تھریٹ بن چکے ہیں۔ پرائم منسٹر، اب اس کو میں فارمر ہی کہوں گا، اور اس کی کیبنٹ کو بھی، کہ یہ ساری ٹیم اس ملک کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ جو شخص اپنی جماعت نہیں سنبھال سکا، جو اپنے بندوں کو راضی نہیں رکھ سکا، چاہے وہ پنجاب میں ہو چاہے وہ وفاق میں ہو، وہ اس ملک کو کیا چلائے گا؟ وہ ملک کی ترقی کے لیے کیا کام کرے گا؟ اور پچھلے 3.5 سالوں 4 سالوں کی کارکردگی ان کے سامنے ہے۔ عوام پس چکے ہیں اس مہنگائی میں، بے روزگاری میں، اور یہ عوام چاہتے ہیں کہ اس سے آپ نجات ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ اپوزیشن نے، پیپلز پارٹی کا Day 1 موقف تھا کہ جب ہم نے چارٹر سائن کیا تھا پی ڈی ایم کا، اور ہمارا سیکنڈ لاسٹ آپشن جو تھا اس پہ یہی تھا کہ ہم نو کانفیڈنس موو کریں گے۔ پرائم منسٹر لائیو چل رہا ہے، کال دیے انہوں نے پورے ملک میں۔ وہ اب پرائم منسٹر نہیں ہے، وہ 172 ممبران قومی اسمبلی اس کے پاس نہیں ہے۔ میں اس کو پرائم منسٹر ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ اس لیے ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سیکورٹی تھریٹ ہے، اس سے جتنا جلدی نجات ہم حاصل کریں گے، ملک اور قوم کے مفاد اسی میں ہے۔ بہت مہربانی۔ میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔